بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو جنگ بدر سے متعلق جاری ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر کا جو معاملہ تھا، جو قصہ تھا، اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، مختلف مقامات اور مختلف آیتوں میں، اور بالخصوص سورہ الانفال میں، اور اسی طرح سورہ آل عمران اور دیگر دوسری صورتوں میں اس کی طرف کیا ہے اشارہ فرمایا گیا۔ بات ہماری پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے رائے طلب کیا کہ کیا خیال ہے کہ ہم کفار سے لڑیں یا لوٹ جائیں ہم واپس مدینہ المنورہ۔ تو جو مہاجرین تھے ان تمام کی رائے یہی تھی کہ ہمیں کیا ہے کفار سے لڑنا چاہیے، اگرچہ ہم جنگ کی تیاری سے نہیں آئے، لیکن اب لشکر کفار کا ہمارے طرف آ رہا ہے تو ہمیں لڑنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں سے ان کی رائے طلب کی، تو انصاریوں نے یہ رائے دی کہ ہم بھی کیا ہے لڑیں گے۔ اگر تمام لوگوں کی یہی رائے ہے تو انصار بھی کیا ہے اس پر متفق ہوئے کہ ہمیں کیا ہے لڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسی طرح صحابہ کرام کو اس جنگ کے موقع پر شروع سے لے کر آخر تک بہت ساری نعمتوں سے نوازا، جن میں سے ایک نعمت یہ تھی کہ جنگ کی رات اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو بالخصوص جو ایمان والے تھے تمام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اچھی نیند سے نوازا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کل اگر جنگ ہونا ہے تو رات کو انسان کو کیا ہے نیند کیسے آئے گی، بے چینی رہتی ہے، فکر رہتی ہے کہ کل جنگ ہونا ہے، کل کیا ہوگا، جان مال کا خطرہ ہے، شکست کا معاملہ بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا، کیا معاملہ پیش آئے گا، فکر ہوگی انسان کو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے نعمت سے نوازا کہ سکون کی نیند آ جائے۔ ظاہر سی بات ہے اگر سکون کی نیند رات کو آ جائے تو صبح بدن میں کیا ہے نشاط اور پایا جائے گا، لڑنے کا جذبہ زیادہ پایا جائے گا، سستی کاہلی ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے بارش اور پانی بھی برسایا اسی رات۔ آسمان سے پانی بارش کا برسنا زمین کے لیے مفید تو تھی ہی، جس زمین پر انہیں لڑنا تھا میدان پر، اور اسی طرح ان کے بدن کو جو پانی لگا اس سے بھی کیا ہے بدن کو اطمینان اور سکون پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو اس جنگ کے موقع پر کچھ ہدایات دی اور ان کی رہنمائی فرمائی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم کفار کو شکست دو اور تم ان پر غالب رہو تو تم یہ چند اعمال کیا ہے ضرور کرو۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان سورہ انفال میں آیت نمبر 45 میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، اگر تمہاری ملاقات ہو جائے کسی گروہ کسی جماعت سے، مڈ بھیڑ ہو جائے، فاثبتوا، تو تم ڈٹے رہنا۔ پہلی نصیحت
کامیابی کے لیے ہے فَثْبُتُوا، کہ تم ڈٹے رہنا، اپنے قدموں کو جمائے رکھنا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اسی طرح اللہ کو اس موقع پر یاد کرنا، اور کتنا یاد کرنا؟ کثیرا، خوب زیادہ اللہ کو یاد کرنا۔ جنگ کا موقع ہے، اس موقع پر بھی کیا ہے؟ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح اور کامیابی پالو۔ آگے ایک اور حکم، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرنا، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، کمزور ہو جاؤ گے، وَاصْبِرُوا، صبر کرنا، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کا ساتھ ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی رہنمائی فرمائی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے آپ کو شکست سے بچا لو، تم چاہتے ہو کہ تمہیں کیا ہے غلبہ حاصل ہو، تم غالب رہو کفار پر، تو پہلا نسخہ یہ ہے فَثْبُتُوا، کہ تم ملاقات مڈبھیر کے موقع پر کیا ہے؟ تم اپنے قدموں کو مضبوطی سے میدان میں جمائے رکھنا، پیچھے نہ ہٹنا، پیٹھ پھیر کر نہ بھاگنا، بلکہ فَثْبُتُوا، تم ڈٹے رہنا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور جنگ کے موقع پر بھی جب انسان کو فکر اپنی جان، اپنے مال، سامنے والے کا قتل کرنے کی اس کو فکر ہوتی ہے، اس موقع پر بھی تم اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ کو کیسے یاد کرنا؟ اپنی زبان سے یاد کرنا، لڑتے وقت اللہ کو یاد کرنا کہ یہ لڑائی صرف اللہ واسطے خالص ہو، کوئی دنیاوی مقصد، مفاد، ریاکاری نہ ہو۔ نماز کا وقت ہوتا ہے تو جنگ کے موقع پر بھی کیا ہے؟ نماز کو کیا ہے؟ ادا کرنا، پیچھے نہ ہٹنا نماز سے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کو یاد کرنا، کثیرا، خوب زیادہ یاد کرنا، اور اللہ کو زیادہ کیوں یاد کرنا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح اور کامیابی حاصل ہو۔ کیا فلاح کامیابی؟ فلاح اور کامیابی ادھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد فرمائے، مدد فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی تمہارے اندر قوت اور طاقت دے، اس قوت اور طاقت سے تم کیا ہے؟ کفار کو، اپنے دشمن کو شکست دے سکو، اور تم اپنے لیے کیا ہے؟ غلبہ کیا ہے؟ حاصل کر سکو۔ آگے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اس کے رسول کی تم اطاعت کرنا۔ اللہ جن باتوں کا حکم دیتا ہے تم ان کو کرنا، اور رسول جن باتوں کا تمہیں حکم دے جنگ کے موقع پر تو تم رسول کی اطاعت کرنا۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے جنگ احد کے موقع پر، جنگ احد کے موقع پر جب لوگوں نے رسول کی باتوں کو نہ مانا، بلکہ کسی ایک غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، تو ایک قسم کا کیا ہے؟ نقصان پہنچا ایمان والوں کو، مسلمانوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی کیے گئے، اس میں بھی حکمت تھی تاکہ لوگ عبرت، نصیحت، سبق حاصل کریں۔ لیکن کہنا ادھر یہ ہے کہ جنگ کے موقع پر بھی اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ عام حالاتوں میں تمہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت تو کرنا ہی ہے، لیکن اس جنگ کے موقع پر، جنگ بدر کے موقع پر بھی اس بات کی مزید تاکید کی گئی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم جنگ کے موقع پر بھی اللہ اس کے رسول کی تم اطاعت کرنا۔ اللہ جن باتوں کا تمہیں حکم دیتا ہے تم اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا، اور اسی طرح رسول جو تمہارا رہنما ہے، تمہیں ہدایت دینے والا ہے، اس جنگ میں جو تمہارا قائد ہے، تمہارا ذمہ دار ہے، تو تم اس کی بھی کیا ہے؟ بات ضرور ماننا۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور اختلاف نہ کرنا۔ اختلاف کس سے نہ کرنا؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تم اختلاف نہ کرنا۔ اپنے رسول، اپنے قائد کے ساتھ کیا ہے؟ کسی قسم کا اختلاف نہ کرنا۔ اگر اختلاف کرو گے اور ایک دوسرے کی باتوں کو تم برداشت نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ،
فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہیں ناکامیابی حاصل ہوگی، تمہیں خسارہ حاصل ہوگا، تمہیں نقصان حاصل ہوگا، بزدل ہو جاؤ گے، شکست تم پالو گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ مطلب یہ کہ تمہاری قوت اور طاقت ختم ہو جائے گی۔ واصبروا، صبر کرتے رہنا، ایک دوسرے کو برداشت کرتے رہنا، جنگ کے موقع پر جو تکلیفیں پہنچیں گی ان کو تم برداشت کرتے رہنا۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کا ساتھ ہے۔ یہ کب ہوگا؟ اللہ کا ساتھ کب ہوگا؟ جب مضبوطی سے ڈٹے رہو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، اور اسی طرح تم جنگ کے موقع پر اختلاف سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہیں کیا ہے؟ ضرور حاصل ہوگی۔ تو یہ ہدایات تھی ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنگ بدر کے کیا ہے موقع پر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ادھر ہی فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور تم اپنے آپ کو ان جیسے نہ بناؤ جو جنگ کرنے کے لیے نکلے اپنے گھروں سے، لیکن بطرا ورئاء الناس، اتراتے ہوئے نکلے، گھمنڈ غرور کے ساتھ خوش فہمی میں مبتلا ہو کر نکلے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ان کو اپنی قوت اور طاقت پر ناز، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں بلکہ اپنی قوت اور طاقت پر بھروسہ اعتماد۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے رہے۔ ادھر مراد کفار مکہ قریش مکہ، مطلب کفار مکہ قریش مکہ جیسے تم اپنے آپ کو نہ بناؤ، کیونکہ جب کفار مکہ مشرکین مکہ اپنا لشکر لے کر کے مکہ سے نکلے تم سے لڑنے کے لیے، اپنے قافلے اور جو ہے ابو سفیان کی مدد کے لیے، تو غرور گھمنڈ کے ساتھ نکلے، اتراتے ہوئے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے، ریاکاری تعریف حاصل کرنے کے لیے نکلے، اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے صحیح دین سے روکنے کے لیے نکلے۔ واللہ ما یعملون محیط، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر ایک ہدایت یہ بھی دی کہ تم اپنے آپ کو کفار مکہ مشرکین مکہ جیسے جو ہے نہ بناؤ، بلکہ تواضع ہو، عاجزی انکساری اللہ کے لیے، اللہ کا ذکر کرو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اختلاف سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کفار مکہ قریش مکہ کا جو لشکر مکہ المکرمہ سے نکلا مقام بدر کی طرف آنے کے لیے، لڑنے کے لیے، تو راستے ہی میں ان میں اختلاف ہوا۔ اختلاف اتنا ہوا کہ کچھ حصہ ان کے لشکر کا واپس لوٹ گیا مکہ المکرمہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ادھر ایمان والوں کو، صحابہ کرام کو اس بات کی تاکید کی وَلَا تَنَازَعُوا، تم آپس میں اختلاف نہ کرو، عام حالات میں بھی اختلاف نہیں کرنا، اور اسی طرح جنگ کے موقع پر بھی بالخصوص تم اپنے آپ کو اختلاف سے بچاؤ۔ اگر تم نے اپنے آپ کو اختلاف سے نہیں بچایا تو تمہارے آپس میں کیا ہے؟ پھوٹ پڑ جائے گی۔ فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، شکست حاصل ہوگی، کامیابی تم سے دور ہو جائے گی، کامیابی سے تم دور رہو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تم متحد رہو، متفق رہو، رائے میں آپس میں اختلاف نہ کرو، صبر سے کام لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہیں ضرور حاصل ہوگی۔ اور اگر دیکھا جائے تو یقیناً صحابہ کرام نے ان ہدایات پر کیا ہے؟ عمل کر کے دکھایا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو مدد بھی حاصل ہوئی، جیسے کہ بات آگے آنے والی ہے۔ المہم، رات گزر گئی، نیند سے بیدار ہوئے، یہ ہدایات ان کو ملی صبح کے وقت، اور یہ صبح 17 رمضان ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ 17 رمضان کو صبح ہوئی
17 رمضان کی صبح کو جنگ بدر واقع ہوئی۔ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان کی صبح کو جنگ بدر کو ہونا تھا، اور صبح ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر صحابہ کرام کو ترتیب دینے لگے کہ صف بندی ہو جائے، جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل، صحابہ کرام کا جذبہ، ہمت، قلیل تعداد، کم اسلحہ وغیرہ کے باوجود جو جذبہ پایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بہت ہی زیادہ پسند آیا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے، یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، صفا کأنہم بنیان مرصوص، صف بندی، مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، جیسے کہ ایک مضبوط عمارت جسے ہلانے سے ہل نہیں سکتی، اسی طرح مضبوط صف بندی کے ساتھ جنگ کے موقع پر کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، پیٹھ پھیر کر پیچھے نہیں بھاگیں گے، لوٹیں گے نہیں، بلکہ لڑیں گے، یا کامیابی تو مال غنیمت، اور اگر کسی قسم کی شکست تو ہمیں کیا ہے، شہادت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کھڑا کیا اور نظام قائم کیا، منظم کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو بعض نصیحتیں کی، جیسے کہ عام طور پر ہر لشکر کا جو قائد ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، اپنے لشکر کو نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے میدان جنگ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصیحتیں کی۔ یہ نصیحتیں کیا تھیں؟ انشاءاللہ اس پر گفتگو، اس کی وضاحت اگلی نشست، اگلی ملاقات میں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم